बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान पहुंचे हुए हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे जो रहनुमा हैं जो कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनके नाम क्या हैं और ये क्या चल रहा है। इसी तरह एमक्यूएम के सारे धड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर आज ये भी खबर है कि जी पीटीआई में पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिनमें जो सरकर्दा रहनुमा हैं जो इस ब्लॉग को लेकर चलेंगे, उसमें जहांगीर तरीन, अलीम खान चौधरी सरवर और ओन चौधरी जो हैं उनका नाम आ रहा है। लेकिन जब अलीम खान साहब से ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने एतमाद को जो वोट लेना था, परवेज़ इलाही साहब ने, इमरान खान साहब में और परवेज़ इलाही साहब में कुछ जो है वो तल्खियाँ पैदा हो रही हैं और परवेज़ इलाही साहब ने 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया है। कल इजलास भी हुआ, आज के इजलास में क्या फैसले हुए हैं और अभी क्या खबरें चल रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे। क्या परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट अगर ले लेते हैं तो उसके बाद क्या वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ये भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कल के मोहन सलाई साहब के ट्वीट के हवाले से, जो कल हमने आपके सामने भी रखा कि जी वीगो डाले फिर रहे हैं और वो जो असम्बली के अरकान हैं उनको गायब कर रहे हैं, उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। आज़म सवाती साहब ने भी जी ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे और उन्होंने तो बाकायदा कहा कि जी आओ इमरान खान के साथ चलो, अगर तुम ये समझते हो कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा है तो इमरान खान के लिए सड़कों के ऊपर निकलो। और उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बलूचिस्तान के अहम सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में सरदार फतेह हसनी, साबिक सूबाई वज़रा नवाब ज़ादा गज़ीन मरी, ताहिर महमूद, जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला और मीर अल्लाह बख्श रिंद शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी में शामिल होने वाले तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की है। अब ये जो अगला फ़िक्रा है ना जो आसिफ जरदारी साहब ने कहा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तारीखी रिश्ता है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की हकीकी जद्दोजहद की है। ये पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद कर रही है जी, पीपल्स पार्टी पिछले 30 साल से, और बलूचिस्तान में आज भी हकूक़ नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि बलूचिस्तान के रहनुमाओं को ही चाहिए, या अगर कोई रहनुमा वाकई सीरियस है बलूचिस्तान की तो उन्हें कहना चाहिए कि नहीं जी आप जो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं ना इसको तो आप बंद ही कर दें, हम खुद अपने हकूक़ जो हैं वो ले लेंगे। लेकिन वो भी सारे ऐसे ही रहनुमा हैं जी जैसे जरदारी साहब हैं और इसी तरह की वो भी हकीकी जद्दोजहद करें बलूचिस्तान के अवाम के लिए। इसीलिए बलूचिस्तान आज भी जो है पसमानदा ही है। आज भी वहाँ के जो बलोच हैं लोग, जो वहाँ की आवाम हैं और जो मिसिंग पर्सनस हैं वो अभी भी अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। जैसे कि हमने आपके सामने पहले भी रखा कि एक 22 करोड़ का मुल्क अलग है और जो इस मुल्क को चला रही है ना जी अशराफिया, वो बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये सिर्फ मसाइल जी, जितनी पाकिस्तानी आवाम को मसाइल है ना जी इस टाइम, वो सिर्फ़ एक टीवी की हद तक हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक हैं या अगर वो सामने आकर जवाब देते हैं या सियासत करते हैं, बस इसके आगे उनके लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम उनको सिर्फ़ अपने माल से, अपने ओहदों से, अपने बच्चों से इससे गर्ज़ है। पाकिस्तानी अवाम का जो वो जितना भी बयानिया बनाते हैं ना आके और रोते हैं कि जी पाकिस्तान की ये हालात है, हम बेहतरी करेंगे, ये सिर्फ़ एक सियासी डायलॉग हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेशक वो कोई भी हो, अभी आकर इस बात के ऊपर जो है कहता है ना कि जी हम पाकिस्तानी अवाम के लिए अब बेहतरी करेंगे, पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, ये सिर्फ़ एक डायलॉग है, इससे आगे कुछ नहीं है। अगर ये लोग वाकई सीरियस होना तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है जी, बहुत कुछ हो सकता है और कुछ सालों में ही हो सकता है। पाकिस्तान 180 डिग्री शिफ्ट ले सकता है अगर ये हमारे जो चलाने वाले लोग हैं ना इस मुल्क को, ये सिंसियर हो जाएं कि हमने पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल खैर, अब इमरान खान साहब ने जी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एतमाद का वोट लेने का अमल अदालत फैसला आने तक मुलतवी करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के मौक़िफ़ के बरक्स इस बात पर इसरार कर रहे थे कि गवर्नर के हुक्म की कोई आइनी हैसियत नहीं और एतमाद का वोट लेने से गवर्नर के हुक्म की तौसीक हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं और पार्टी की जो सीनियर क़यादत उन्होंने कहा था कि जी आप जो है 11 जनवरी से पहले अदालत ने जो समाअत करनी है और अदालत ने जो फैसला देना है उससे पहले आप एतमाद का वोट लें और अदालत की
کی جو سماعت ہوگی 11 جنوری سے، اس کے بعد آپ جو ہے اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم ابھی یہ لے لیتے ہیں تو جو گورنر صاحب نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اس کے فیصلے کی توثیق ہو جائے گی۔ اس کا مطلب انہوں نے کہا اور ہم نے لے لیا تو یہ ایک نیا رخ جو ہے اختیار کر جائے گا، کیس تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پرویز الہی صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، ایک دفعہ عدالتوں سے جو فیصلہ آنا ہے کیونکہ سماعت چل رہی ہے اس کے بعد ہم جو ہے ووٹ لیں گے اور ساتھ ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں کوئی بھی رکاوٹ اگر اب آتی ہے تو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں جو کہ 170 کے لگ بھگ ہیں وہ سارے استعفے دے دیں گے اور ہم اسمبلیوں سے باہر ہو جائیں گے، تو پھر کسی کی بھی حکومت نہیں بن پائے گی۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے ہیں، جتنے مرضی ٹویٹ کر لیں مونس الہی صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی جو سیاست ہے اور پورے صوبے کی وزارت ہے وہ کبھی بھی اس کو جانے نہیں دے سکتے، کیونکہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں اور مونس الہی صاحب جو ہیں وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو یہ سچویشن اب کل کا جو ان کا ٹویٹ تھا نا مونس الہی صاحب کا، اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ چودھری مونس الہی اور ان کے خاندان پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ موجودہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا سیاسی لوگوں کے خلاف بے ایمانہ طاقت استعمال کی جا رہی ہے، ظلم زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ اب ایک تو یہ نیریٹو ہے جو ہم فواد چودھری صاحب آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے، اور جیسے کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ایک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ طاقت کا استعمال کر رہی ہے اور وہ حکومت کو گرنے دینا نہیں چاہتی اور وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ اس ٹائم ایسی نہیں ہے کہ پاکستان اب کسی بھی جو ہے بڑے اس کی طرف جائے، الیکشن کی طرف جائے یا پھر پاکستان کسی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس لیے شاید چاہتی ہوگی کہ ابھی الیکشن نہیں ہے، پاکستان تھوڑا سا اسٹیبلائزیشن کی طرف آ جائے پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے، اور ایک پھر ہم نے کل آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مونس الہی صاحب یہ پوری جو فیملی ہے یہ خود ہی جو ہے اس طرح کی کارروائیاں کروا رہی ہے اور بعد میں جو ہے الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دے، عمران خان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک اور بھی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت بھی کروا سکتی ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور پتہ ہی نہ چلے وہ کہاں ہیں، اور اس کا الزام جو عمران خان صاحب ہیں وہ اور ان کے جو بڑے رہنما ہیں وہ ڈائریکٹ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگائیں گے، تو ان کی دوبارہ سے ایک جنگ شروع ہو جائے گی، اور وہ جو پرانا ایک جو رجیم چل رہی تھی اور وہ جو ایک پرانی پالیسی چل رہی تھی جنرل باجوہ صاحب کے دور میں وہی چل رہی ہے، یہ تاثر آئے گا۔ تو اس طرح کی کارروائیاں حکومت بھی کروا سکتی ہے، لیکن اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھرپور طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ بہرحال ایسا ہے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اسی پالیسی کو لے کے چل رہی ہے، کیونکہ جو لاسٹ کانفرنس ہوئی تھی گور کمانڈر اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب کی جو پالیسی تھی اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور اس پالیسی کو ہم ہرگز لے کر نہیں چلیں گے۔ اور جیسے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ باقاعدہ نون لیگ اور ان 13 جماعتوں کو باقاعدہ یہ پیغام دے دیا جا چکا ہے کہ جی آپ الیکشن کے اوپر بیٹھ کر بات کریں اور اب جو ہے ملک کو مزید کسی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس پیغام کو ہم نے آپ کے سامنے تبھی رکھا تھا جب یہ بات پہنچائی گئی تھی، اور ہم ابھی بھی اس کے اوپر کھڑے ہوئے کہ یہ پیغام دیا جا چکا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری صورتحال جو ہے وہ چینج ہوگی اور ملک میں اپریل اور مئی میں الیکشن ہوں گے، اس سے آگے نہیں جا سکتا پاکستان، اور اگر لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو عمران خان صاحب نہیں جانے دیں گے اور ملک میں الیکشن ہوں گے۔ پی ٹی آئی سے جی جو فارورڈ بلاک بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں نا، اس میں جہانگیر ترین، علیم خان، چودھری سرور اون چودھری کو جی مین اس میں رکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے الگ سے ایک پارٹی بنانے جا رہی ہیں، جس کے اوپر جو علیم خان صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو فلاحی کام کر رہا ہوں اور میں ابھی کسی بھی پارٹی میں جانے کا وہ نہیں ہوں، اور نہ ہی ہم کوئی فارورڈ بلاک جو ہے اس کو بنانے کا سوچ رہے ہیں، یہ صرف ایک اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں میڈیا میں اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو جس طرح کراچی میں اکٹھا کیا گیا، پھر جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ بلوچستان گئے ہوئے ہیں اور وہاں کے تقریباً کوئی 10 12 15 جو رہنما ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر تو یہ سب صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان کو ہر پاکستان کے جتنے بھی جی اسٹیک ہولڈرز ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں، اور آج نہیں 2 نہیں 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ بعد الیکشن ہوں گے تو عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، تو اس میں اب یہی حال ہے عمران خان
خان کو روکنے کا کہ عمران خان واضح اکثریت کے ساتھ نہ آئے اور عمران خان اپنی منمانی نہ کر سکے، عمران خان کو پہلے جیسی مفلوج حکومت ملے، تو اس لیے جو ہے اس طرح کے دھڑے جو ہیں اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اس طرح کے دھڑے جو ہیں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ان ساری خبروں کو دیکھو تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی جو ہے تیاریاں کی جا رہی ہوں اور پریشرائز کیا جا رہا ہو لوگوں کو ایمان بدلنے کے اوپر، پارٹی چھوڑنے کے اوپر، کیونکہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی فون کالز اور باقاعدہ جو پنجاب اسمبلی کو ایم پی ایز ہیں وہ اس کا والہانہ جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے اوپر۔ تو یہ جی اس طرح کی صورتحال ہے۔ اعظم سوادی صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی یا تنزلی کا ضامن اس کا عدالتی نظام ہے۔ احتساب کو ختم کر کے 1100 ارب روپیہ ملک کے چوروں پر حلال کر دیا گیا۔ عرش شریف کے ملزموں کو پکڑنے کی بجائے اس کے ورثاء کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ مجھ پر 45 ایف آئی آر کاٹیں اور اگر میں کچھ مقدمہ کروانے جاتا ہوں تو میری سنی نہیں جاتی ہے۔ عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے، کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر نہیں تو آؤ عمران خان کا ساتھ دو۔ یہ اعظم سوادی صاحب کہتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستان میں جو نظام ہے اور جو انصاف کا نظام ہے اور جس طرح پاکستان چل رہا ہے، یہ پوری پاکستانی عوام جو ہے بہت اچھے سے جان چکی ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم نے کب کھڑے ہونا ہے اور کب ہم نے جو ہے یہ جو سستی ہے اور یہ جو کاہلی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔